السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا یہ حقیقت ہے کہ طاغوت کی عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو بندر اور سور بنا دیا؟ کیا یہ بات حقیقت ہے؟ مسلمانوں کو اس باتوں پر غور کرنا چاہیے۔ شرک کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا ہے۔ شرک سے نفرت ہونی چاہیے۔ ہاں، ایک قوم کو اللہ رب العالمین نے بنایا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 60 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے بھی زیادہ برے اجر پانے والے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون ہے؟ وہ جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور اس پر غصہ ہوا ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا، اور جنہوں نے معبودان باطل کی پرستش کی، یہی لوگ بدترین درجے والے ہیں اور یہی راہ راست سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یعنی جھوٹے معبودوں کی عبادت کرنا، ان کو پوجنا، ان کی نظر و نیاز کرنا، منت کرنا، مانگنا، یہ سب قسمیں جو ہوتی ہیں شرک کی اقسام، شرک کی بنا پر بت پرستی، طاغوت کرنے کی بنا پر، ہاں کہ ایک قوم کو اللہ رب العالمین نے بندر اور سور بنا دیا ہے۔ تو اب یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا اگر ہم مسلمان شرک پرستی میں مبتلا ہوں گے، جو کہ توحید سیکھ چکے تھے، اب توحید کو چھوڑ کر شرک کی طرف لوٹیں گے، تو کیا اللہ رب العالمین ہمیں ایسے چھوڑ دے گا؟ اگر ہمیں ایسے چھوڑ دیا تو آخرت میں تو ہمارے لیے بدترین عذاب ہے، جو کہ ایک آدمی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ ہاں کہ اس کے لیے کیا خطرناکیاں ہیں۔ اللہ شرک سے بچائے ہم سب تمام مسلمانوں کو۔ شرک کی بہت سی قسمیں ہیں، جو میں بیان کروں تو بہت ٹائم لگ جائیں گے۔ سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اسی کی دلیل یہ ہے، اور جب کہ لقمان نے واعظ یعنی نصیحت کہتے ہوئے اپنے لڑکے سے فرمایا، میرے پیارے بچے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ بہت بھاری جرم ہے یعنی۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ایُّ ذنب عظیم، کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا۔ متفق علیہ حدیث ہے۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ کیا سارے طاغوت ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں یا ان کی کچھ اور اقسام ہوتے ہیں؟ طاغوت چھوٹے معبودان باطل کو کہتے ہیں۔ طاغوت کے اور ایک معنی ہے شیطان، کیونکہ معبودان باطل کی پرستش ابلیس مردود ہی کے پیروی ہے، اس لیے شیطان بھی یقیناً طاغوت میں شامل ہے۔ علم غیب کا دعویٰ کرنے والے کو بھی طاغوت کہتے ہیں۔ طاغوت کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وہ قسم جس کی عبادت کی جائے۔ نمبر 2 وہ شخص جس نے لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دے۔ نمبر 3 وہ شخص جس نے شریعت الہی کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ کو حاکم بنایا۔ نمبر 4 شیطان مردود۔ 5واں وہ شخص جو علم غیب جاننے کا دعویٰ کرے۔ طاغوت کی مزید تشریح کے لیے کچھ آیتیں کلام اللہ یعنی اللہ کے کلام تحریر کیے جا رہے ہیں۔ سورہ نساء میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا، جو بت کا اور باطل معبود کا اعتقاد رکھتے ہیں، اور کافروں کے حق میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں۔
جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کرے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا۔ شرک اتنا آسان نہیں ہے، شرک بہت بدترین ظلم ہے۔ کیوں میں بار بار آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں؟ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ پر اور جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا اس پر ان کا ایمان ہے، لیکن وہ اپنے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا کہ شیطان کا انکار کریں۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر دور ڈال دے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ اللہ کے سوا اوروں کی راہ میں لڑتے ہیں۔ بس تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو، یعنی کفار سے جنگ کرو۔ اتنی بدترین یعنی شرک ہے۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔